جو چیمپئن بینکس ہوں گے اور ان کے ساتھ جو بینکس مل کے ان انڈر سروڈ ایریاز میں کام کریں گے، ایک ان کی اسٹریٹجی میں یہ ایلیمنٹ بھی ہوگا کہ یہ وہاں پہ اپنے ہیلپ ڈیسکس بنائیں گے، اور ان ہیلپ ڈیسکس کو بنانے میں جو اسٹیٹ بینک کے BSC کے دفاتر ہیں وہ اس میں مدد کریں گے فارمرز کی، جن کو ابھی اگر بینک سے فائنینسنگ لینی ہے اور اس میں جو ان کے سوالات وغیرہ ہوتے ہیں تو اس میں ان کو دقت آتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہر لیڈ چیمپئن بینک ہوگا وہ ایک کمیٹی کو ہیڈ کرے گا جو اس صوبے کے لیے ہوگی، اور اس میں ہمارے اسٹیٹ بینک کے سینئر آفیشلز بھی ہوں گے، اور جو اگلی ہماری AC میٹنگ ہوگی اس میں ایک ایجنڈا پوائنٹ یہ ہوگا کہ یہ جو آج کی میٹنگ میں لیڈ بینکس ڈیزگنیٹ ہوئیں گے وہ اگلی AC میٹنگ میں انہوں نے جو انڈر سروڈ ایریاز میں کام کیا ہے اس کو دکھائیں گے۔ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ تھوڑی سی ہم رسپانسبلٹی کو اسپیشلائز کریں، اور جب کچھ لوگوں کو خاص کر یہ رسپانسبلٹی دی جائے گی کہ آپ اس انڈر سروڈ ایریا کے چیمپئن آج بنے ہیں، تو اگلی AC میں ان کو یہ تھوڑی اونرشپ آئے گی کہ انہوں نے جو پچھلے سال میں اچھے کام کیے اس کو نمایاں کریں۔ اب یہ کچھ باتیں ہو گئیں کہ ایگریکلچر جو سیکٹر ہے اس میں جو ہم نے فیسیلیٹیٹ کرنا ہے بینکس کی طرف سے فائنینس کو، اس کے لیے ہماری کیا اسٹریٹجی ہے۔ اب میں تھوڑا سا آپ کے ساتھ کچھ فیکٹس اور فگرز شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ایگریکلچر سیکٹر میں جو فائنینس بڑھانا ہے یہ ہماری جو اوور آل پالیسی ہے مالی شمولیت کی، اس کا ایک حصہ ہے، اور میں چاہوں گا کہ آخر میں آپ کو کچھ اور جو ہمارے اہم انیشیٹیوز ہیں ان کے بارے میں بھی ذکر کیا جائے کہ پاکستان کے معیشت کے کون سے وہ سیکٹرز ہیں کہ جہاں پہ پہلے بینکوں سے فائنینس لینا بڑا مشکل کام تھا اور اب اس میں ایک اچھے انداز سے اضافہ ہو رہا ہے۔ سب سے پہلی مثال میں آپ کو دینا چاہوں گا ہاؤسنگ کی، اور جو ہمارے پاکستانی جن کی صلاحیت اتنی نہیں ہے کہ وہ بڑے بڑے گھر وہ لیتے ہیں یا ان کے اپنے گھر ہیں، اور لیکن چھوٹے گھر تک ان کی پہنچ ہے، لیکن بینکوں نے ان کو اپنا گھر لینے میں پہلے فائنینس نہیں دیا۔ 5 مرلہ 7 مرلہ 10 مرلے کے سائز کے جو گھر ہوتے ہیں، اس میں حکومت پاکستان ایک اسکیم لائی تھی کہ جس کے تحت انہوں نے بینکس کے لیے مارک اپ سبسڈی دی کہ بینکس ایک افورڈیبل ریٹ پہ ان لوگوں کو فائنینس دے۔ اس اسکیم کا نام ہے میرا پاکستان میرا گھر، اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ جب سے ہم نے یہ اسکیم لانچ کی حکومت پاکستان کے سپورٹ کے ساتھ، اور یہ جو بینکس کے پریزیڈنٹس آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے سپورٹ کے ساتھ، تو ابھی تک اس میں 100 ارب روپے سے بھی زیادہ کے اپروول ہو چکے ہیں، یعنی کہ پورے پاکستان میں بینکوں نے ان لوگوں کے لیے 5 مرلہ ٹائپ کے جو گھر ہیں، چھوٹے جو گھر ہیں، اس کے لیے 100 ارب کی فائنینسنگ جو ہے وہ اپروو کر دی ہے۔ یہ پہلے اگر آپ یہ پوچھیں کہ یہ فگر آج سے 1 سال 1.5 سال پہلے کتنا تھا، تو یہ 0 تھا، یعنی کہ اس قسم کی ہاؤسنگ فائنینس کو بالکل بینکس نہیں کر رہے۔ پھر ایک اور سوال ہوتا ہے کہ اگر 100 ارب کے اپروول ہو گئے ہیں تو اس میں سے ڈسبرسمنٹ کتنی ہوئی ہے، تو مجھے بڑی خوشی ہے کہ ابھی تک کوئی 31 ارب روپے کی ڈسبرسمنٹ بھی میرا پاکستان میرا گھر اسکیم میں ہو چکی ہے، یعنی کہ 31 ارب بینکوں نے ابھی تک دے چکے ہیں ان لوگوں کو جو اس سائز کے گھر خریدنا چاہ رہے ہیں۔ تو ہماری تاریخ میں کبھی ایسے نہیں ہوا کہ ہر پاکستانی تک ہم یہ جو خواب ہے اپنے گھر کا، اس کی مدد میں بینکوں کے سپورٹ کے ساتھ ان کی مدد کریں کہ ان کا جو اپنی ہوم اونرشپ کا خواب ہے وہ بھی پورا ہو۔ یہ ایک بڑی اہم اسکیم ہے، اور اس میں ہر ہفتے ایک بڑے اچھے انداز سے جو کریڈٹ ڈسبرسمنٹ ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ایک اور مثال میں دینا چاہتا ہوں مالی شمولیت کی، جہاں پہ پہلے کام نہیں ہوا اور اب
हुकूमत पाकिस्तान के साथ हम एक नई स्कीम ला रहे हैं कि उस सेक्टर में भी जो क्रेडिट डिसबर्समेंट है उसमें एक अच्छे अंदाज में इजाफा हो, और वो है SME फाइनेंस। SME एक ऐसा सेक्टर है कि जिसमें हिस्टोरिकली बहुत सारी वजूहात की वजह से बैंकों से ज़्यादा फाइनेंस SMEs को नहीं मिल सका। तो हमारी कल मुल्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स में विज़िट है, जहाँ पे हम एक जो हमारी SME की नई स्कीम है, साफ आसान फाइनेंस स्कीम, और ये हमारी तारीख में पहली दफ़ा एक ऑर्गेनाइज्ड स्कीम है कि किसी कोलेटरल के बगैर अब बैंक जो हैं SMEs को फाइनेंसिंग देंगे। और ये वो स्कीम थी जो हमने चंद महीने पहले लॉन्च की थी, और इसकी ख़ास बात ये है कि इसमें जो हमने टारगेट सेट किए हैं वो हर बैंक पे लागू नहीं है, लेकिन हमने बैंकों को ये दावत दी कि आप इस स्कीम को आगे चलाने के लिए बिड करें, और आपका जो प्रोग्राम है कि आप इसको कैसे आगे लेके चलेंगे उसका हमें प्लान दें। और ये हमने इसलिए किया क्योंकि हम चाहते थे कि बैंक्स की इसमें ओनरशिप आए। तो इस स्कीम में 8 बैंक्स, और इसमें से कुछ बैंक्स हमारे साथ आज मौजूद हैं, और कल मुल्तान चैम्बर मुल्तान में गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकर किसानों के हवाले से बात कर रहे थे, और उनका कहना था कि किसान को उनकी ज़रूरत के मुताबिक क्रेडिट नहीं मिल रहा, हमें मुस्तकबिल में एग्रीकल्चर सेक्टर में नए स्टेप उठाने की ज़रूरत है।